قبول کر لوں گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اجازت ہو تمہیں ان میں شامل آگے ہو جاؤں، اجازت ہو تمہیں بھی ان میں شامل آگے ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، ان کے قریب ہو جاتا ہے، فرماتا ہے بول بندہ کیا چاہیے، آج تو اپنے لیے بول، اپنے گھر والوں کے لیے بول، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگ، جس کے لیے مانگے گا آج تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ یہ حج کا دن ہے، یہ میری رحمت کا عطا اور سخا کا دن ہے۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ 10 دن اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے پاس عظمت والے یہ 10 دن ہیں۔ اب پھر مولا ہم اس میں کیا کریں کہ تو راضی ہو جائے؟ سوال ہے نا، ذہن میں سوال آئے گا نا، کیا کریں ہم ان دنوں میں، کیا کریں؟ ایک تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ توفیق دے تو ان دنوں کے نفلی روزے رکھا کرو، راتوں کو جاگا کرو، عبادت کیا کرو۔ اور میرے آقا نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ ان دنوں میں تم 4 کاموں کی کثرت کیا کرو، کثرت سے 4 کام کیا کرو۔ کتنے؟ بولو 4 کام کرو، تھوڑے نہیں زیادہ، قلیل نہیں کثیر، کثرت سے 4 کام کیا کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ پہلا کام یہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، تم تسبیح پڑھو۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگاتا ہے۔ پتہ ہے وہ کتنا بڑا درخت ہے کہ اگر 3 دن گھوڑا دوڑے تو اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ مسجد 10,000 فٹ ہے، لیکن ادھر سے ایک کونے سے چلو دوسرے کونے میں 2 منٹ نہیں لگے گی۔ یہ 10,000 فٹ کی مسجد ہے، 2 منٹ نہیں لگے گی، اس کی چھاؤں ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی کوئی درخت ہوگا نا اچھا گھوڑا، 3 دن تک دوڑے تو ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اس درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا درخت پھلوں
سبحان اللہ یہ پہلا کام. سبحان اللہ. دوسرا کام والتحمید، اور اللہ کی حمد بیان کیا کریں. اللہ کی حمد کیا ہے؟ الحمدللہ 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 جب آپ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی. صرف ایک مرتبہ الحمد پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی کہ روز محشر تمہارا اعمال کا جو میزان ہوگا نا وہ سارا بھر جائے گا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرے مولا یہ میزان تو ذرا مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ میزان ہے کیسا اور کتنا بڑا ہے. میزان کو جس میں تو اپنے بندوں کے اعمال کو تولے گا نا وہ میزان میں دیکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ میزان آ گیا جس میں اعمال تولے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میزان اتنا بڑا تھا کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اٹھا کر اس میزان میں رکھے جائیں تو ساتوں زمینوں ساتوں آسمان اس میں پڑ جائے تو میزان اور بھی بڑا اور بھی وسیع. سبحان اللہ. بھائی آپ دیکھیں یہ مسجد کتنی بڑی ہے. میں یہ ٹیشو کا ڈبہ اس مسجد میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ. کتنی جگہ لے گا یہ؟ کتنی بڑی مسجد ہے. یہ ٹیشو کا ڈبہ تھوڑی سی جگہ لے گا. تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ 7 زمینیں 7 آسمانیں اگر میزان میں رکھے جائیں تو اس کا ایک کونا بھی نہیں بھرتا. میزان اتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. تو موسیٰ حیرت میں آگے عرض کرنے لگے میرے مولا یہ اتنا بڑا میزان اس کو کون بھرے گا؟ کون اتنے عمل کرے گا کہ یہ میزان اس کا بھرے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ میرا محبوب محمد مصطفیٰ جو جب الحمدللہ پڑھیں گے تو اتنا اجر دوں گا کہ ان کا یہ میزان کا پلڑا بھر. الحمدللہ خبر آتا ہے ہندے بندی ہوٹل تے بیٹھا ہو حکو بنا راڑو بٹا کھڑو نہ دین دی گال نہ دنیا دی گال بڈے ہو ہر کو پرائی کلا مصیبت سجو نہیں بیٹھا دا جانی ہڑو. ہاں وہ جے بھئی اللہ جو ذکر کرے سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو چاہتا سمجھو بلا ہوں تنتا خیال کرو پر ہمیں میں تو خیال کرتا ہوں نا اللہ کرے تاکہ مجھے گال مجھے یاد رکھی ہے تانے خیال کے رب جمی جائے گال مصری دی وجہ تو مسجد میں نکڑو دار واری گال مصری دی یہ ساری دو تو کون ہے نا جی یہ دہ آڑا پیری سلج کھانے ہی نہیں اللہ نے ذکر کرتا ہوں تسبیح پڑھتا ہوں ہاں سبحان اللہ پڑھتا ہوں الحمدللہ پڑھتا ہوں. یہ بک متیا اینٹیوں کم وَالتَّحْلِيلِ اینے دہن لحارن میں ٹیوں کم یوں جو تحلیل پڑھ جو
تحلیل خبر دو چاہ لا الہ مدینی والا سائیدہ فرمائیں کہ ہکڑو بھیرو چو لا الہ الا اللہ رب تعالیٰ 4000 گناہ بخشش ہے نا ہکڑو بھیرو کلمہ پڑھو گناہ گناہ 4000 گناہ بخشش وریڈو بھیرو چو وری 4000 بیا وریڈو بھیرو پڑھو بری 4000 بیا نیٹ تے پھٹا نا اکڑے میرے دا 4000 کے روزانہ 500 میرا پڑی نیٹ تے پھٹا نا بلا کے تے مولا ایترو کلمہ پڑھو جو ہنے دفتر میں اکڑو گناہ کونے دے کے بیٹھی رب فرمائیں جو ہنے ان کے گھر وارن جا گناہ بیٹھی ان جے پھٹن جا جدا مولا یعنی جا بچڑا بھی بخش دیا گھرانوں بھی بخش دیجو رب فرمائیں تو آنے جو اوڑے پاڑے کی بخش جدا ہے تو یا مرس تھی یا مرسن کے پاڑے میں وجی گئے مرس وہ نہیں جو کواری کو لے دیکھے جو یا کلاجن کو کندر میں لگتائی مدے یہ مرس نہیں مرس کو آدھے کو اللہ جو ذکر کرنا قرآن میں ہی کہ مرس سجو جو ہے رجال لا تلہی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ مرد ہوئے ہیں کہ جن کے واپار تجارت اللہ جو ذکر کرنا روکی دعا یہ مرس ہے مرس جو مرسمانو جو مرسمانو نتی آئے ہو تو مرسن کے پاسے میں وجی میں ہو رہا ہے وہ جب ذکر بیٹا کا ذات تمہیں کا گناہ رکھو میں بیٹی گی لا الہ اپنے ایمان کو تازہ کرو اپنے ایمان کو در و تازہ کرو پوچھا یا رسول اللہ کس طرح ایمان کو در و تازہ کرے آپ نے فرمایا یہ پڑھو لا الہ
वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि हम नक्शबंदी भी है, हम कादरी भी है। हम जिक्र इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह भी करते हैं और नफी अस्बात ला इलाहा इल्लल्लाह ये तहलील भी करते हैं। ये हमारा जिक्र है। तुम अपने नाम के साथ नक्शबंदी भी लिखा करो, कादरी भी लिखा करो। आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपको नक्शबंदी कादरी दोनों में बेद करता हूँ। ये हमारा जिक्र है, हमारे सिलसिले का जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जब क़यामत के दिन उठेंगे ना, अपने मज़ार से जब कब्रों से उठेंगे तो सर को ऐसे झाड़ते हुए उठेंगे और उनकी ज़ुबान में ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कब्रों से उठेंगे ना इन पर कोई हिसाब होगा, न पूछ गछ होगी। फरिश्ते कहेंगे कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों इधर आओ, अर्श अल्लाह का साया। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के जिक्र करने वालों, एक कलमा शरीफ पढ़ने वालों, आज तुम पर कोई हिसाब किताब नहीं, चलो अर्श अल्लाह के साए में बैठो। सारी मखलूक़ात से हिसाब और किताब लिया जाएगा और ये नूर के मिंबरों पर, नूर के कुर्सियों पर बैठे होंगे। न कोई हिसाब होगा, न पूछ गछ होगी। जब तक मखलूक से हिसाब किताब लिया जाएगा, ये रहमान के दाएं जानिब बैठे होंगे, नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। और ये एक दिन 50,000 बरस का एक दिन होगा क़यामत वाला दिन। इनको ऐसे लगेगा जैसे असर की नमाज अदा की। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन पर अल्लाह ताला रोज़े महशर की कोई तंगी, कोई परेशानी नहीं होगी इन लोगों पर जो अल्लाह का ये जिक्र करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कम से कम 200 मरतबा रोज पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह। लेकिन ये जो अशरा पाक आ रहा है, ज़िलहज का पहला अशरा, इसमें आप ये रोजाना 5000 मरतबा ये अल्लाह का जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह। आप खड़े करो। अगर आपने 70,000 मरतबा ये कलमा पढ़ लिया, 70,000 मरतबा, तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करेगा। जब मरोगे ना हिसाब नहीं होगा। जो 70,000 मरतबा जिंदगी में एक मरतबा ये कलमा पढ़ ले, उसको आखिरत का हिसाब अल्लाह ताला माफ करेगा। ये गारंटी है जन्नत में जाने की। सुभान अल्लाह। अब पुलिस वाले इसका मकसद ये तो नहीं है कि सारा दिन ये पट्टा लिए फिरे। आपको भी पढ़ना है, 70,000 मरतबा जरूर पढ़ना है इंशाअल्लाह। सब फकीर मुसावाइद पे इंशाअल्लाह 70,000 मेरा अपनी जिंदगी में जरूर पढ़ना इंशाअल्लाह।
जो तव्हांखे मरण खां पोइ कमी ईंदो सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था चौथों कमु हिन ज़ुल्हज जे ॾहे में 4 कम फरमायूं न याद आहिनि पहिरियों कमु कहिड़ो आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तस्बीह ॿियो अल्हम्दुलिल्लाह ॿियो ला इलाहा इल्लल्लाह सदको वञा हाणे मुंहिंजो चौथों कमु साईं फरमाइनि था वतकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कसरत सां इहो कलमो मुबारक पढ़ो पर 9 ज़िलहज खां 13 ज़िलहज ताईं ये ॾियारा तकबीरात तशरीक जा हूंदा आहिनि 9 ज़िलहज जे फजर खां वठी वेंदे 13 ज़िलहज जे 3 पारी ताईं हर फर्ज़ नमाज़ को जमात सां पढ़बो न सलाम वराए ऐं पोइ तकबीर पढ़बी तशरीक जी 3 भेरा कीअं नमाज पाबंदी सां जमात सां पढ़जो तंतण ॾेई नमाज पढ़जो फटको ॿधी नमाज पढ़जो रब तौफ़ीक़ ॾिए थी पहिरियां 9 ॾियारा रोज़ा बि रखिजो भला जे 9 नथा रखे सघो त 9 जो रखिजो हिकिड़े साल जे बराबरि आहे हिकिड़ो रोज़ो ऐं 9 जो रोज़ो जेको आहे इहो 10,000 रोज़नि जे बराबरि घणनि रोज़नि जे बराबरि आहे 10,000 रोज़नि जे बराबरि ऐं साईं फरमाइनि था त 10 मुहर्रम जो रोज़ो गुज़िरियल सॼे साल जा गुनाह मेटे छॾींदो कहिड़ो रोज़ो 10 मुहर्रम ऐं 9 ज़िलहज जो जेको रोज़ो आहे उहो 2 सालनि जा गुनाह मेटींदो हिकिड़ो साल जेको गुज़री वियो ॿियो साल जेको अॻियूं अचण वारो आहे 9 ज़िलहज का रोज़ा रखते हैं तो आपके 2 बरस के गुनाहों को अल्लाह ताला मेट लेता है एक जो साल गुजर गया उसकी माफ़ी जो कुछ आपने किया ना सारे साल के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करता है और जो आने वाला साल है उसकी भी एडवांस में माफ़ी कितना बड़ा है थोड़ी सी मेहनत है रोज़ा रखना आजकल तो माशाल्लाह बादल बादल भी छाए हुए हैं बारिश भी हो रही है बहानों न करो सुभान अल्लाह घट में घट रखो तो पूरे 10 जा रोज़ा रखो इंशाअल्लाह जेकर न तॾहिं बि 9 जो रोज़ो लाज़मी रखो इंशाअल्लाह बाक़ी 10 जो ॾियारो त ईद जो आहे मता ईअं चओ त 10 जो रोज़ो थो रखां 10 जो रोज़ो रखणु हराम आहे नाजाइज़ आहे 10 जो ॾियारो ईद जो ॾियारो आहे कुर्बानी जो ॾियारो आहे उन ते कुर्बानी कजो छा कंदव
مجھے سونے حبیب مدینے والے سائیں فرماؤ تو ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الى اللہ من احراق الدم. نہیں ذوالحج جے دیاڑے جترا بھی عمل کندو تو انہن سبنی عملن میں بھلے میں بھلو عمل تو قربانی جو اضحا کرن اضحا یاد تو اضحا. سبحان اللہ. سائیں فرمائن تھا تو کہیں ذوالحج دے دیاڑے تے اڑو پیو کو بھی کم اللہ کے پیارو نہ ہے بدیگ اجر ثواب وارو اڑو پیو کو بھی عمل نہ ہے جڑو قربانی جو عمل. ایسا ہی فرمائن تھا انہو لتاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها. یہ تو قربانی پہ ہوتا نا تو قیامت کے دیاڑے میں قربانی کے جانور کی کھل انہیں جا وار انہیں جا ہڈا انہیں جا پیر کھر کیے تمہارے عملن میں دوریا میندہ. سبحان اللہ. جن من کا قربانی کیوں تھا جب کوئی بندہ اضحا کرتا ہے ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یکال الارض. جن من قربانی کے ذبح تھا کہو قربانی کے جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پہلے معاف فرمائے. اگر تم اپنے وجود کو پاک کرنا چاہتے ہو اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو قربانیاں کیا کرو اضحا کیا کرو. سبحان اللہ. پیسن خرچ کرنے والی گال تے گھرنا تھی. میرے رب جے پنے ماں اللہ دی دولت میں یا رب جے رستے میں خرچ کیوں نا وری چوندہ دوا یہ قربانی کو غریبن کے جو مسکینن کے پیسہ جو وہ بدی کا سوا قربانی واجبہ مالدار جے متا غریبن کے سچی زندگی پہ دے پر واجبہ فرض ادا کرو. گل سمجھو تھا خیرات بھلی سجی زندگی جو کتری بھی جو منع کونے کا پر جیکنے مالدار آئے ہو تمہاں تے قربانی واجبات و لازم تا کے ادا کرنی ہے. صحیح فرمائن تے انہیں مالی توفیق آئے قربانی نہ تو کرے فلا یقربن مصلانا اساں عیدگاہ دے چوز تے بیٹھو ہی نہ ہمارے عیدگاہ کے قریب وہ مت پھٹکے قریب ہی نہ آئے عیدگاہ کے. جو مالدار ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا اس کو بول دو ہمارے عیدگاہ کے قریب مت آئے. سمجھو دا گل وڈو جانور وڈو بٹرا مثال گایا میاں ڈانگا اٹھوا انہیں میں 7 مانو رشتہ دار تھی دا. ننڈو جانور آجی بکری آ دنبو آ چھیلو آ وہ ہکڑے مانو دینا اے قربانی جے گوشت کے 3 حصن میں بیرائے ہو. ہکڑو حصو پان کھا بچن کے کھارائے بیو حصو عزیزن قریبن رشتہ دارن کے لیے بیو حصو غریبن مسکینن کے لیے. سمجھو تا گل سائیں فرمائن کا تو جیڑی من تمہاں قربانی تھا کہو قربانی کے جانور کے بدن تے جترا وار ہیں وار کے بدلے میں اللہ تمہاں ہکڑے گناہ کے بخشے دو ہکڑی نیکی لکھے دو ہکڑو درجو بدائے. یہ روایت میں آتا 10 گناہ بیٹے دو 10 نیکیوں لکھے دو 10 درجہ بلند کرے. بکری جی پشم بکری جے بدن تے ہندائن بار پر رٹھ جے بدن تے وری ہوندی ہے داس ہن پشم سگڑا تندا ہوندا ہے
اپنے تند کے بدلے میں 10 گنا ہمیں ڈبا. سودو سستو جو یا مانگو جو جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سائیں فرمائن تھا تو جے قربان یا ایھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قربانیاں کیا کرو اور اس قربانی کی جو خون گرتا ہے اس سے تم اللہ کی رضا طلب کرو. کیونکہ جب تم قربانی کرتے ہو اس کے خون کا قطرہ جب نیچے گرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی امان اور حفاظت میں آ جاتا ہے. اور اس کے خون کا قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ جو اضحیٰ کرتا ہے کانت لہو حجابا من النار، یہ قربانی کا جانور اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا. ادھر جہنم ہے، ادھر یہ بندہ ہے، بیچ میں قربانی کھڑی ہے. اس کو جہنم کی طرف جانے نہیں دے گی اور جہنم کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دے گی. یہ قربانی رکاوٹ ہوگی تمہارے اور جہنم کے بیچ میں. یہ قربانی کا جانور رکاوٹ بن جائے گا. اب میری طرف توجہ کریں. جہاں پر میدان محشر ہوگا نا، لوگ اکٹھے ہوں گے، اس کے پرلی طرف جہنم ہے، پرلی طرف جنت ہے، پرلی طرف جنت ہے، بیچ میں جہنم ہے. جہنم سے گزر کر جنت کی طرف جانا پڑے گا. بات سمجھ؟ مثلا اب دمبا گوٹ ہے، بیچ میں ہائی وے ہے. اگر آپ نے دمبا گوٹ جانا ہے تو ہائی وے کو تو کراس کرنا پڑے گا. جب تک آپ ہائی وے کراس نہیں کرتے تب تک آپ دمبا گوٹ پہنچ نہیں سکتے. تو بیچ میں ہے جہنم، پرلی طرف ہے جنت، اس طرف ہے میدان حشر. لوگ اکٹھے ہوں گے میدان حشر میں، پرلی طرف ہوگا جنت، بیچ میں ہوگا جہنم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں، ہر ایک کو جہنم سے لازماً گزرنا پڑے گا. گزرو گے تب جنت میں پہنچو گے نا. اب وہاں سے کیسے گزریں گے؟ اس پر ایک پل پڑا ہوا ہے، پل. اب ہائی وے پہ گورنمنٹ نے پلیں بنائی ہیں نا، اس سے گاڑیاں کراس کرتی ہیں. اب جہنم کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے بھی پل بنائی ہے. وہ پتہ ہے کیسی پل ہے؟ اس کو پل صراط کہتے ہیں. وہ بال سے زیادہ باریک ہے. بال، یہ بال ہے نا، اس بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور ایسے جھومتی ہے جیسے گھوڑا جھومتا ہے. اب اس سے گزرنا ہے، تصور کریں. اور وہ اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1500 برس کا. 1500 برس کا یہ پل ہے. اس سے کراس کریں گے تب جنت میں پہنچیں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو قربانی کرتے ہیں نا، وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے قبر کے قریب ایک حسین جانور، گھوڑے کی مانند سواری کا جانور کھڑا ہوگا. اس کے سینگ سونے کے ہوں گے.
اس کے جو بال ہوں گے وہ ریشم کی طرح چمک رہے ہوں گے، جس طرح سونا چمکتا ہے اس طرح چمک رہے ہوں گے۔ وہ جانور اس کے قبر کے ساتھ کھڑا ہوگا، جیسے قبر سے اٹھے گا وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسا جانور ہے، کتنا حسین جانور ہے۔ پوچھے گا کہ یہ جانور کیا ہے، کیسے کھڑا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ تیرے قربانی اضحیٰ کا جانور ہے، اب تو اس پر بیٹھ، یہ تجھے پرسرات عبور کروائے گا۔ وہ اس پر بیٹھے گا، وہ قربانی کا جانور ایسے چلے گا کہ جیسے بجلی چمکتی ہے نا بارش میں، یہ کھیوڑ چمک دیا، کھیوڑ بجلی چمکتی ہے نا بارش میں، اس طرح ایک چمکار ہوگا اور وہ جنت کے دروازے بھی پہنچ جائے گا۔ دیکھے گا بڑا پھاٹک جنت کا نظر آئے گا، وہ کہے گا یار یہ جو مولوی ہمیں ڈراتے تھے کہ اتنی بڑی پرسرات ہے، اس سے گزرنا پڑے گا، جہنم کے اوپر کھلے، وہ کب آئے گی؟ فرشتے کہیں گے قربانی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم جہنم کو کراس کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ بولیں گے یہ 1500 برس کا فاصلہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیسے عبور کر کے آ گئے۔ ہلنو جنت رے، جنت رے ہلنو سبنی کے ہلنو انشاءاللہ، بڑا ہی ہلندا سب بھئی کرم ہی ہلندا انشاءاللہ جن کے برب توفیق دنیا وہ قربانی کر دو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے توفیق ॾिनी आहे त قربانی कयो ऐं उन قربانی जो गोश्त पंहिंजे ग़रीब मिस्कीन माइटनि खे बि यादि कजो, पंहिंजे अज़ीज़नि ग़रीबनि खे यादि कजो ऐं ग़रीब मिस्कीन जेके ॿुतड़ियल माण्हू आहिनि उन्हनि जी बि सार संभाल लहिजो। बाक़ी قربانی जो जेको चमड़ो आहे न, उहो चमड़े जे पोयां वॾा चमड़ा लॻल घणा बदमज़हब, घणा फ़िरका टोला, उनजे करे मुंहिंजी तव्हांखे गुज़ारिश आहे त पंहिंजे क़ुर्बानियुनि जा जानवर अहले सुन्नत जेके आहिनि फ़र्द खे मदरसो ॾिसो अहले सुन्नत सुन्नी हुजे, सम्झो था या रसूल अल्लाह चवण वारा। तव्हांजे क़ुर्बानी जो चमड़ो कंहिं बि बदमज़हब वटि न ईंदो, असां वाइदो कयो। पंहिंजे अहले सुन्नत जा मदरसा आहिनि, खानकाऊं आहिनि, दरगाहूं आहिनि, माशाअल्लाह हिन दरगाह ते मदरसो आहे, पंहिंजे हर दरगाह ते मदरसा आहे। पंहिंजे दरगाह ते वियो त को वधीक बहितर आहे, भला जे करे उते न त पंहिंजे पाड़े में को ॾिसो अहले सुन्नत जो मदरसो या को ग़रीब को मिस्कीन वरी उनखे पियो। अल्लाह तबारक व तआला दिल शान असांखे ही ॾियारा इबादत सां मल्हाइण जी तौफ़ीक़ ॾिए, पंहिंजे बंदगी जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, असां सभिनी खे क़ुर्बानी करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं अल्लाह ताला हिननि ॻाल्हियुनि जे मथां असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ई ॿ हिकिड़ा किताब आया आहिनि, ईमान और उसके तकाज़े, उर्दू में किताब हिन अर्ज़ में लिखियल ऐं ॿियो किताब रमज़ान करीम। हिन किताब में घणा मसाइल आहिनि, हे तव्हां ॿई किताब वठो, पढ़ो ऐं पंहिंजे बच्चनि खे पढ़ी ॿुधायो। अल्लाह ताला दिल शान अमल